26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہوں میں سے من المؤمنین مومنوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پس صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ پس اگر زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا پس تم قتال کرو، التی اس گروہ سے، تبغی جو زیادتی کر رہا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پس صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان، بالعدل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المقسطین پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ آج کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ انتہائی شریر آدمی تھا، اور اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک آنے سے پہلے مدینے والے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے میں آمد ہو گئی، مکہ سے آقا علیہ السلام مدینے تشریف لے آئے، اور یوں پھر یہ منافقوں کا سردار بادشاہ نہ بن سکا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اسلام کی دعوت اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے کہ اسلام کی دعوت عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی دی جائے، چونکہ یہ مدینہ کے بااثر لوگوں میں سے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یافور نامی دراز گوش، حمار بھی کہتے ہیں عربی میں، آقا اس پر سوار ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے ساتھ چلے گئے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس، اور وہ منافقوں کا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہنچ گئے، اور اس نے دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوش ہے جو حمار ہے، یہ بھی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہ اس گدھے کو دور کرو، اور اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور اس بدبخت آدمی میں گدھے جتنا بھی شعور نہیں تھا، اور اس حمار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوش تھا، اس کا حال یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر سواری فرمایا کرتے تھے، اور
ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ 60 ان گدھوں کی نسل میں سے تھا کہ جن پہ نبی ہی سوار ہوتے رہے، اور کہنے لگا بالکل میں اپنے اس کا آخری ہوں، دراز گوش آخری ہوں، اور میرے بعد یعنی میری نسل آگے نہیں چلی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری ہی نبی تھے۔ تو بہرحال یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے اندر گدھے جتنا بھی شعور نہیں تھا، اور اس حمار کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، اور یہ بڑا پریشان رہتا تھا، اس کی آنکھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ نبی پاک کو ہر جگہ تلاش کرتا تھا، ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کبھی یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا رہتا، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو حجرے ہوتے تھے ان حجروں میں سے کسی حجرے کے باہر کھڑا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہ آئے، کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ کیا کہ اونچے ٹیلے پہ گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر اس نے خودکشی کر لی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں ہے تو میرا بھی دنیا میں رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال اس دراز گوش نے، جس کا نام یافور تھا، اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو پیچھے ہٹاؤ، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس دراز گوشت کی بدبو تیرے پسینے سے بہت اچھی ہے۔ اور ادھر سے دوسرے نے جواب دیا، یوں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، یعنی لاٹھیاں بھی چلی اور جوتے وغیرہ بھی چلے۔ اس لڑائی میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا، اس کے برادری کے چند مسلمان بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، برادری کی وجہ سے وہ مسلمان بھی لڑائی میں شریک ہو گئے، اور ادھر بھی مسلمان تھے اور ادھر بھی مسلمان تھے، دونوں طرف مسلمان۔ اور اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، تیسرے لوگوں کا کام یہ بنتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، ہر بندے کو معلوم ہے، تو قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس کو سارے مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور یہاں تک کہ اس کو مجبور کرو کہ تو ظالم ہے، اس کو روکو تاکہ وہ بندہ ظلم نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اگر ان دو گروہوں میں سے مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے ہیں، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے جو آدمی زیادتی کر رہا ہے سارے لوگ مل جاؤ اس گروہ کے خلاف لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک لڑو کہ ان کا دماغ درست ہو جائے، عقل اس کی ٹھکانے آ جائے کہ میں ظالم ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور پہلے تحقیق کرو قرآن کہتا ہے کہ زیادتی کس کی ہے۔ تو یہ قرآن نے چھٹا اصول ذکر کیا، دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کا آپس میں صلح کروا دو، اور تماشا نہ دیکھو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو سبق سکھاؤ، چاہے وہ اپنی برادری کا ہے کوئی بھی ہے، اس بندے کو سارے مل کر سبق سکھاؤ کہ تو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور ظالم کو سارے مل کے سبق سکھاؤ تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، اپنے رشتہ دار ہیں،
زیادتی کر رہے ہیں ظالم کا ساتھ نہ دو، برادری ہے ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے ظالم کو مجبور کرو کہ وہ اپنی غلطی مانے، ظالم جب تک مجبور نہیں ہوتا غلطی ماننے تک اس کے خلاف لڑو اور طاقت کے ذریعے اسے مغلوب کرو، کمزور کرو، تاکہ وہ کہے کہ واقعی میری غلطی تھی، اس حد تک اس کی خوب پٹائی کرو۔ اور آج کل تو نظام بالکل الٹا ہے، اگر قرآن کریم کے اسی اصول پہ عمل کیا جائے تو کافی بغاوتیں اور کافی معاشرے کا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ آج تو اپنا رشتہ دار ہے، قوم ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، اس نے چاہے جتنا بھی غلط کام کیا ہے اس کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔ کیوں جی؟ غیرت کا مسئلہ ہے، اپنی قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن نے یہ چھٹا اصول بیان کیا، اگر معاشرے کو بنانا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر امن چاہتے ہو اور قوم قبیلے کے اندر امن چاہتے ہو تو اس اصول پہ عمل کرو۔ ظالم کا ساتھ کبھی نہ دو، مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہ دیکھو برادری ہے، قوم ہے، اس میں مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے ساتھ ہی نہ بنو۔ عن اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، جو آدمی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ ظالم کو اور طاقتور بنائے، اور وہ یعلم انہ ظالم، وہ بندہ جانتا بھی ہے یہ ظالم ہے، اس کے باوجود میں ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں، آقا نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ چھٹا اصول بیان کیا کہ دو مومنوں کے گروہ کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تماشا نہ دیکھو، ویڈیو نہ بناؤ۔ آج کل تو ویڈیو بناتے ہیں فوراً اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے اور بڑی کہتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں معاشرے میں، بس فوراً سوشل میڈیا پہ لگا دو جی، اور زیادہ اوروں کو پتہ چلے تاکہ اور بھی جمع ہو، بڑا اچھا ہنگامہ بنے۔ تو قرآن نے یہ چھٹا اصول بیان کیا، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنوں کے دو گروہوں میں سے اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرواؤ ان دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ، پس اگر زیادتی کرے، احداہما، ان دو میں سے ایک گروہ، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، پس سارے لڑو، التی، اس گروہ سے، تبغی، جو زیادتی کر رہا ہے، حتی، مجبور کر دو، یہاں تک کہ، حتی، یہاں تک کہ، تفیء الی امر اللہ، وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، اپنی غلطی کو مانے کہ میں نے زیادتی کی ہے، صلح کی طرف لوٹ آئے، اس کو اس حد تک مجبور کرو اور اس کو خوب لگاؤ تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ فرمایا حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک عقل ٹھکانے نہیں آتے تو اس کو مارو سارے اور اس کو مجبور کرو اس حد تک یہ کہ یہ زیادتی نہ کرے اور جو حق کا فیصلہ ہے اس کی طرف لوٹ آئے، اس کو اس حد تک مجبور کرو۔ فَإِن فَاءَتْ، بس اگر وہ لوٹ آتا ہے، عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، بس صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، پھر بھی عدل کرو، انصاف کرو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو ہر معاملے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
یحب المقسطین، پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ آج انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، اخوتن، بھائی بھائی ہیں۔ اختلاف بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، سلجھانے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کر دو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ اختلاف ہو جاتا ہے ہر انسان کے درمیان، لیکن قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر ان کے درمیان کبھی کسی بھی اعتبار سے اختلاف آ جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، تماشا نہ دیکھا کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جرگے والے حضرات ہوتے ہیں، دو طرفہ خاندان جب بیٹھتے ہیں، سورہ نساء کے اندر بھی ہے، اگر ان لوگوں کے دل بدنیت نہیں ہے، یہ لوگ صاف ستھرے، ان کا دل یہ چاہتا ہے دو گروہ آپس میں ٹھیک ہو جائیں، رب کہتا ہے بات نہ بھی بنتی ہو میں اللہ بناؤں گا، لیکن شرط یہ جرگے والے لوگ جو بڑے بنائے ہوتے ہیں، یہ لوگ سیدھے دلوں والے ہونے چاہیے۔ اوپر سے کچھ اور کہتے ہیں بس جی اسی کر سا، جب جاتے ہیں معاملہ الٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ جب بھی یہ قرآن کی سورہ نساء کی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں دو جگہوں پہ اگر ایسے لوگ آ جائیں اور ان لوگوں کی نیت صاف ہے کہ ہم نے صلح کروانی ہے، اگر ان بڑے لوگوں کی نیتیں صاف ہیں، رب فرماتے ہیں نہیں بھی بات بنتی، یوفق اللہ بینہما، میں اللہ ان دونوں کے درمیان باتوں میں اور ان دونوں کی موافقت میں اللہ کروا دوں گا، بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، خدا خوفی کرو، نہ انصافی نہ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔